پبلک ٹوائلٹ میں کسی نے لکھا تھا دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ کسی نے نیچے لکھ دیا بس دھو کر جا رہا ہوں، وہاں پانی نہیں تھا۔ آج ایک انڈین آنٹی کی پوسٹ دیکھی، لکھا تھا اگر پاکستان سے جنگ ہوئی تو شیخ رشید میرا۔ ایک پٹھان ڈاکٹر سے ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر خان تم روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلا کرو۔ ایک سال بعد پٹھان نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب وزن تو کافی کم ہو گیا ہے مگر ہم افغانستان پہنچ گیا ہے، ابھی ادھر ہی رکے یا آگے روس نکل جائے۔ کلاس روم میں گرامر کی کلاس چل رہی تھی۔ ٹیچر میرے بیٹے کو شادی میں دلچسپی نہیں، اس فکرے میں میرا بیٹا کیا ہے؟ پپو جناب آپ کا بیٹا خسرا ہے۔ سہاگ رات کو پہلی دفعہ سیکس کرنے کے بعد لڑکی بہت ڈر گئی اور پھر زور زور سے اپنی مشین کے اوپر ہاتھ مارنے لگی۔ لڑکے نے کہا کیا ہوا؟ لڑکی اندر گیا تو 7 انچ کا تھا اور باہر 3 انچ کا آیا ہے، باقی اندر رہ گیا۔ بیوی اگر میں پاکستان کی سب سے بڑی چوٹی کیٹو پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ شوہر ہلکا سا دھکا۔ بیٹی پہلے تو مجھے پاپا کہتی تھی اب ڈیڈ کہنا شروع کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کامن ڈیڈ، پاپا کہنے سے لپسٹک خراب ہو جاتی ہے۔ پرنسپل لیٹ کیوں آئے ہو؟ تمہارے دوست تو سب وقت پر آئے ہیں۔ اسٹوڈنٹ گروپ بنا کر کتے آتے ہیں، شیر تو اکیلا آتا ہے۔ پرنسپل چل میرا شیر پتر ہن جلدی ککڑ بن جا۔ ایل بی ڈبلیو کی 5ویں اپیل بھی منظور نہ ہوئی تو بالر کو تو آ گیا۔ وہ امپائر کی طرف پلٹا اور غصے سے بولا جناب علی یہ تو بتائیے آپ کی چھڑی کہاں ہے؟ چھڑی؟ کیسی چھڑی؟ میرے پاس کوئی چھڑی نہیں۔ امپائر نے حیرت سے کہا بالر کمال ہے، میں نے کسی اندھے کو بغیر چھڑی کے آج تک نہیں دیکھا۔ بیوی اجی سنتے ہو؟ وہ اوپر الماری سے سامان اتار دینا، میرا ہاتھ چھوٹا پڑ رہا ہے۔ شوہر تو زبان سے ٹرائی کر لو، وہ تو چھوٹی نہیں پڑے گی۔ استاد پٹھان سے الف بے پے سناؤ۔ پٹھان الف بے۔ استاد اور سناؤ۔ پٹھان بس اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، آپ سناؤ۔ سعودی پولیس نے 2 فیصل آبادیوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کی بجائے جگتیں مار رہے تھے۔ مریض ڈاکٹر سے میں 100 سال سے زیادہ کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کیا تم سگریٹ پیتے ہو؟ مریض نہیں۔ ڈاکٹر کیا پیٹ بھر کر مزیدار کھانے کھاتے ہو؟ مریض نہیں۔ ڈاکٹر کیا رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ جاگتے ہو؟ مریض بالکل نہیں۔ ڈاکٹر کیا تمہارے خوبصورت عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں؟ مریض نہیں۔ ڈاکٹر تو پھر مر جاؤ الو کے کان، 100 سال جی کر کیا کرنا ہے؟ ایک پٹھان اپنا رشتہ دیکھنے گیا۔ لڑکی والوں نے شرط رکھی کہ اگر آپ ہمیں 20 لاکھ روپے دیں گے تو پھر ہم اپنی لڑکی کا رشتہ آپ کو دیں گے۔ پٹھان غصے میں آ گیا اور بولا مولا خوش رکھے، میں تھوڑی کڑی نال ویاہ کرانا ہے، اے دے اتے پلازا نہیں بنانا۔ ایک مچھر کہیں جا رہا تھا، راستے میں طوفان آ گیا، مچھر ایک موٹے سے درخت کے ساتھ لپٹ گیا۔ طوفان ختم ہو جانے کے بعد مچھر نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا اگر اج میں نہ ہوندا تے درخت اڑ جانا سی۔ سرسری ذکر کیا تھا عشق میں مر جانے کا، اب اسے ضد ہے کہ تم مر کے دکھاؤ ہم کو۔ تشریح اس شعر میں شاعر نے ضرورت سے زیادہ ہی لمبی پھینکی ہے اور اب پھنس گیا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایک صاحب نماز سیکھنے مولوی کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا ثنا آتی ہے؟ صاحب گھبراتے ہوئے جی وہ نہیں آتی،
مگر کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی ہے۔ تیسری دفعہ کا ذکر ہے، ایک کوا بہت پیاسا تھا، پانی کی تلاش میں ہر منڈیر پر بیٹھا لیکن پانی نہ ملا۔ دکھ بھری آواز میں بولا، پانی نہیں تو ظالمہ کوکا کولا پلا دے۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا، اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ پٹھان، معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم بس اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ سردار، پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی بیچاری کو، بہت چیخ رہی تھی۔ دوست، اب کیسی ہے؟ سردار، اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز نہیں آ رہی۔ وہ لوگ بھی دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جن کے پیدا ہونے پر نرس نے کہا ہوگا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رات میں نیند آتی ہے، نیند میں خواب آتا ہے، خواب میں لڑکی آتی ہے، لڑکی کے پیچھے اس کا باپ آتا ہے، پھر نہ نیند آتی ہے نہ خواب آتا ہے۔ پپو دوست سے، یار تمہاری بیوی کل زور زور سے کیوں چلا رہی تھی؟ پپو، یار اس کی فوٹو فیس بک پر اپلوڈ کرنی تھی، OLX پر ہو گئی۔ ہم پاکستانیوں کا مزاج ایسا ہے، بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ٹھیک آ جائے تو کہتے ہیں ایویں پیسے ہی برباد کیتے نے۔ میرا فون زور سے زمین پر گرا، واٹس ایپ آن تھا اور پوچھنا یہ تھا کہ آپ سب لوگ ٹھیک تو ہو نا، کسے نو سٹ تے نہیں لگی۔ سردیوں میں شاپ پر جا کر آئس کریم مانگ لو تو لوگ ایسے گھورتے ہیں جیسے چرس مانگ لی ہو۔ ایک شخص نے کسی سیانے سے پوچھا کہ سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے تو اس نے کہا، بالکل ویسے ہی جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو دیوار میں چنا تھا۔ ایک عورت گاؤں کی دکان پر گئی اور کہا، ایک ساتھی دے دو۔ دکاندار نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوستوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، ان دونوں میں سے کون سا چاہیے؟ تو عورت غصے سے بولی، خان صاحب نے کھمبے پر چڑھانا ہے، جس کو مرضی بھیج دو۔ میاں بیوی کے درمیان جس چیز کو انگریزی میں انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، اس کو دیسی زبان میں تھلے لگا ہوا کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔